الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، آج میں نے آپ کے لیے جو آیت کریمہ کلام اللہ سے پڑھی ہے وہ نعمتوں کے حوالے سے ہیں، اور چونکہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان، جن و بشر کو نعمتوں سے نوازا ہے، اور بالخصوص انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو ان تمام پھر ان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں فرمائیں، اور ان نعمتوں کے بدلے کچھ معاملات بھی طے ہوئے، اور پھر اسی نعمتوں کا احوال اور اسی نعمتوں کے حوالے سے بروز محشر اللہ جل شانہ ہم سے سوال کریں گے کہ وہ جو نعمتیں میں نے تمہیں عطا کی، ان کا کیا ہوا، ان کو تم نے کس طرح سے استعمال کیا، ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا۔ میں چونکہ مسلمان سید الانبیاء نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، تو میری جو گفتگو نعمتوں کے حوالے سے رہے گی وہ آج ایک مسلمان کے حوالے سے رہے گی، مومن مسلمان کے حوالے سے، کلمہ کو مسلمان کے حوالے سے رہے گی۔ اللہ جل شانہ نے ہم پر سب سے بڑی نعمت اور بڑی کرم نوازی تو یہ کی کہ ہمیں انسان بنایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا کر سکتا تھا، وہ کچھ بھی ہمیں بنا سکتا تھا، ایون وہ ہمیں گھاس پھوس بنا سکتا تھا۔ ہمیں اللہ جل شانہ نے انسان بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بڑی نعمت عطا کی کہ ہمیں نبی آخر زمان اور سب سے پیارے پیغمبر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے پیدا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو یہ دو نعمتیں اور پھر عقل سلیم کی نعمت عطا کی۔ بہت سارے لوگ دیوانے ہیں، پاگل خانوں میں پڑے ہیں، ذہنی طور پر مفلوج ہیں، لیکن یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں سالم ذہن نصیب کیا، عقل سلیم عطا کی، ہمیں یہ موقع دیا کہ آپ لوگ اس زمین میں بکھر جاؤ اور میری حکمت اور میری قدرت کو تلاش کرو، اور اس قدرت کو تلاش کرتے کرتے مجھ اللہ تک پہنچو، اور میں اللہ جو وسیع کرسی السماوات پر تشریف فرما ہوں، باخبر ہوں، سمیع ہوں، بصیر ہوں، نذیر ہوں، وہ اپنی حکمت سے، اپنی قدرت سے تمام معاملات جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور چونکہ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، تو وہ ہمارے تمام معاملات کو بہتر سمجھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے کلام اللہ میں میثاق کے حوالے سے جو فرمایا ہے کہ جب اللہ نے تمام ارواح کو، جمیع ارواح کو اپنے پاس جمع کیا، اس عالم زمین کو ظاہر کرنے سے پہلے
تو اس وقت اللہ نے کچھ وعدے لیے اور پھر ان پر ہر ایک روح کو گواہ بنایا، اور آخر میں اللہ جل شانہ خود اس تمام وعدوں کے گواہ ہوئے۔ دراصل ہم سے جو سوال جواب ہونے ہیں وہ سب سے پہلے تو ان وعدوں سے انکار کا سبب معلوم کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ آدم، اے آدمی، اے بنی نوع آدم، میں نے تمہیں انسان بنایا، پھر سب سے بہترین امت میں تمہیں رکھا، تم نے اس کے بدلے ہمیں کیا دیا؟ اللہ کو تمہاری ان اعمال کی پرواہ نہیں، یہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہاری ذات کے لیے ہے۔ اور انہی نعمتوں کے بارے میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ میں تم سے پوچھوں گا۔ بحیثیت انسان تمام مخلوق کو اللہ نے تمہارا تابع بنایا۔ ملائکہ عظام کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنے مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکیں، وہ تو اللہ کے ہر حکم کے پاس۔ اگر عبادت کا صرف سجود مقصود ہوتے تو اللہ کے لیے ملائک سے بڑھ کر اور عبادت کرنے والے کیا تھے؟ لیکن یہاں نہ صرف عبادت کا مسئلہ نہیں ہے، صرف سجدوں کا مقصد نہیں ہے، یہاں انسان کو عبادت کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے، مخلوق کی خدمت کرنی ہے، اپنے سے کمزور پر رحم کرنا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ کسی کو طاقت دی سماج میں، کسی کو معتبر بنایا سماج میں، کسی کو پیسہ دیا، کوئی اس کے پاس خاص چیز نہیں۔ کم عقلوں کے پاس خزانے بھرے پڑے ہیں اور اس کے پاس عقل مند لوگ مزدوری کرتے ہیں۔ کسی کو خوبصورتی سے نوازا، کسی کو پہلوانی نصیب کی، کسی کو بے انتہا اولاد کی نعمت سے نوازا، اور کسی کو کئی شادیاں کرنے کے بعد بھی اولاد سے دور رکھا، اس کے اوپر کچھ اور نعمتیں کی۔ اور پھر بحیثیت کہ انسان ہم صرف اپنے جسم کی نعمتوں کو دیکھیں تو ہمارے معاملات حیران کن ہو جاتے ہیں۔ آج تو سائنس اور میڈیکل کی دنیا میں ہمارے جسمانی حیت اور اس کے اندر موجودہ معاملات کو سائنس نے بہتر انداز میں اجاگر کیا ہے، لیکن ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں۔ میں کل بھی کہیں ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے احباب سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ کو اللہ نے نہ صرف دیکھنے کے قابل بنایا، لیکن اس کے پردوں کو یہ طاقت بھی عطا کی کہ وہ رنگوں کو بھی بتا سکے۔ اگر کوئی سرخ رنگ ہے، سفید ہے، کالا ہے، نیلا ہے، غرض کے وہ اس میں تفریق بھی کرتی ہے آنکھ، یعنی کہ وہ بتاتی ہے یہی آنکھ، ایک ہی آنکھ، کہ یہ سرخ رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے۔ یہی آنکھ کو اللہ نے یہ بھی قوت اور تقویت دی کہ جب وہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے تو چاند کی الگ شناخت رکھتی ہے، ستاروں کی الگ شناخت رکھتی ہے، سورج کی الگ شناخت رکھتی ہے، نیلے آسمان کی الگ شناخت رکھتی ہے۔ غرض کہ اللہ نے اس کو، آپ نے دنیا میں پڑھا ہوگا، دیکھے بھی ہوں گے شاید، کہ کتنے لوگ ہیں جو کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی کلر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان کو صرف ایک نعمت دی، باقی نعمتیں آپ ذرا ان سے معلوم کریں کہ وہ آپ کو انداز ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہماری زبان ہے، اس زبان کو
ایک گونگا ہے جو بول نہیں سکتا، اس کے معاملات الگ ہیں، بے شک بول نہیں سکتا، لیکن اس کو دیگر نعمتوں سے اللہ نے مایوس نہیں رکھا۔ میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ گونگا ضرور ہے لیکن اس کو کڑوے اور میٹھے کا پتہ ہے، اس کو ٹھنڈے اور گرم کے ذائقے کا زبان کے تھرو، زبان کے توسط سے معلومات ہوتی ہے۔ سائنس نے اب یہ بتا دیا ہے کہ 10,000 ذائقے ہمیں یہ زبان بتا سکتی ہے، اور ایون یہ تک بتاتی ہے یہ زبان کہ یہ میٹھا کون سا ہے، یہ روح افزا کا میٹھا ہے یا یہ شہد کا میٹھا ہے، یہ گڑ کا میٹھا ہے یا یہ چینی کا میٹھا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے اس زبان، ایک زبان کو صرف بولنے کی صلاحیت نہیں دی، اس کے ساتھ ساتھ 10,000 سے زائد ذائقوں کو چکھنے کی بھی قوت دی۔ اب بحیثیت انسان آپ اندازہ لگائیں، اور پھر یہ کان ہیں، اللہ اکبر، یہ جو کان ہیں یہ کس نوعیت کے کان ہیں؟ صرف آپ کسی آواز کو نہیں، ایک اندھا ہے، آنکھوں سے قدرت نے اس کو نظر کی توفیق نہیں دی، لیکن اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے، اس آواز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غلام علی بات کر رہا ہے، یہ عبداللہ بات کر رہا ہے، یہ غلام محمد بات کر رہا ہے، یہ غلام عمر بات کر رہا ہے، یہ غلام علی بات کر رہا ہے، یہ گانا بج رہا ہے، موسیقی کی کوئی دھن بج رہی ہے، یہ نعت شریف پڑھ رہا جا رہا ہے، یہ حمد شریف ہے، یہ فلاں حمد پڑھنے والا ہے، ثنا خواں ہے، یہ ٹریکٹر کا آواز ہے، یہ ریل گاڑی کا آواز ہے، یہ فلاں انجن کا آواز ہے، یہ فلاں انجن کا آواز ہے۔ یہ ایک ہی کان، اللہ جل شانہ نے اس میں کئی قسم کی بصیرتیں محفوظ کر دیں۔ تو میرے دوستو، بحیثیت مسلمان مجھے بتایا جائے، ہم سوچیں کہ کیا ہم اللہ کی صرف ایک نعمت کا جواب دے سکتے ہیں، اس نعمت کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں؟ یقین جانیے کہ یہ تمام دنیا کی سائنس مل کر بھی ایک نعمت کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ بروز حشر ہمیں ان نعمتوں کا جب جواب دینا ہوگا، ان نعمتوں کو جب سوال ہوں گے، تو پھر ان کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ نے تمہیں دولت کی نعمت سے اس لیے نہیں نوازا کہ تم اس دولت کو ناجائز استعمال کرو، عیاشیوں میں کرو۔ اللہ نے تمہیں جو بھی نعمتیں دی ہیں وہ انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ بھلائی کے لیے دی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔